अज़ीज़ सामाईन का, मेरी दीनी बहनों का, मेरी साथी मौलिमात और अज़ीज़ तालिबात का इस्लामी तरीक़े से हम इस्तक़बाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से हफ्तेवारी क्लास दर्स हदीस में जो हर मंडे को पीर को होती है, हम जुड़ चुके हैं। उम्मीद कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आप तमाम बख़ैर होंगे और दुआ गो है अल्लाह हम तमाम के जायज़ मुरादों की तकमील, हिदायत दीन की इजाफ़ती और इस्लाम पर अमल पैरा होने का अज़्म के साथ हम तकमील महफ़िल से उठें। इस तरह हमारी महफ़िल को मकबूल फ़रमाए रब्बुल आलमीन। आएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी महफ़िल की शुरुआत करेंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हम्द व सना के साथ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़इन्न खैरल हदीस किताबल्लाह व इन्न खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि महदसातुहा कुल्ल महदसतिन बिदअ कुल्ल बिदअतिन ज़लाला कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। तमाम तारीफ़ें और शुक्र रब्बुल आलमीन के लिए है जिसकी ज़ात बारी ताला हर तरह से पाक है ऐबों और नुक़्सों से। जिसने इंसान को पैदा किया, उसको हर तरह की समझ बूझ अता फ़रमाई और उसके अंदर दीनी शऊर को जगाने के लिए, अपने ज़िंदगी के मकसद को पूरा करने के लिए अनबिया इकराम से, तालीमात किताबों से और इस्लामी रहनुमाई से उनके हिदायत के रास्ते आसान फरमाए। उस अल्लाह के नाम से हम अपनी महफ़िल की शुरुआत करते हैं। साथ साथ बेइंतहा दरूद व सलामती हो तमाम ही मुरसलीन पर जिनको अल्लाह ताला ने खिदमत इस्लाम के लिए मुंतखब किया और जिन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद पूरा किया और उस दुनिया से लौटे और आज भी जिस राह में कोशा हैं, बिलखुसूस प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके अहल-ओ-याल, आपके असहाब, आपके गुलमातबीन के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद व बारिक व सल्लिम व आलिहि अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ सामईन इकराम, मेरी अज़ीज़ दीनी बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़ज़ल व करम से हमने अपने दर्स हदीस में कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की शुरूत की तफ़सीर की इब्तिदा की है और पिछले पीर को हमने पहली शर्त को तकमील किया जो है इल्म और जिसकी ज़िद जहालत। इंशाअल्लाह ताला आज हम दूसरी शर्त से शुरुआत करेंगे। तो आइए माशाअल्लाह हम अपनी उन्वान की शुरुआत करें। दूसरी शर्त है यकीन। यकीन और जिसकी ज़िद होती है शक व शुबा। तो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह की दूसरी शर्त यह है कि जिस कलमे को हम पढ़ते हैं, जिस चीज़ का हम इकरार करते हैं, उस पर हमको मुकम्मिल यकीन होना चाहिए। दिल के साथ यकीन होना चाहिए कि जैसे कि हम कहते हैं ना, ला, नहीं, इलाहा, कोई माबूद, कोई इल्हा, कोई आर्डर देने वाला, कोई इबादत के लायक नहीं, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह सुब्हाना व तआला के, सिवाय ला शरीक लहू हय्युल व क़य्यूम के। मेरी अजीज़ों, इस पर मुकम्मिल तौर पर यकीन होना चाहिए। आइए इस ज़िमन में आयतों और अहदीस के साथ तफसीर लेंगे। फिर इस यकीन के अधूरेपन की ज़िद में क्या है हकीकत, उसको हम जानेंगे। मेरी अजीज़ों, यकीन इस कलमे के मफ़हूम माने पर पुख्ता यकीन रखना, समझ गए, जो माना हम पढ़ते हैं और जो इसका मतलब है, और शक व शुबे से बचना। और मेरी अजीज़ दीनी बहनों, अल्लाह ताला ने इस ज़िमन में फरमाया है, जैसे कि सूरह हुजरात आयत नंबर 15 में, इन्नमल मुअमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि
बिल्लाहि व रसूलिहि सुम्मा लम यरताबू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, बेशक मोमिन तो वो हैं जो अल्लाह पर और उसके रसूल पर पक्का ईमान लाएं, फिर शक व शुबा ना करें किसी भी मामले में। मेरी बहनों, आज हम देखते हैं पहली शर्त इल्म इसीलिए है कि इल्म ही नहीं तो यकीन का सवाल ही नहीं उठता, है ना। एक अंधे शख्स की तरह हम रास्ते पे चल रहे हैं और हमको इस बात का इल्म ही नहीं कि हमको मंजिल हमारी किस तरफ है। जिस तरफ रास्ता हमको पलटाता है, हवा के झोंके ले जाते हैं, हम पलट जाते हैं। इसकी अलामत आज के मुसलमानों में तो हम बराबर देख सकते, जो आप देखिए बावजूद कलमा पढ़ने के इसी कलमे को कभी किसी चादर पे लिखकर अपने घर के चौखट पर लगा लेते हैं और वो किसी औलिया अल्लाह के नाम से वक्फ कर देते हैं। फिर उसमें ये होता है ला इलाहा इल्लल्लाह, बड़े लफ्ज़ों में सोने चांदी से बनाए जाते हैं तारों से, लेकिन फिर उसके साथ कभी किसी को मदद के लिए पुकारा जाता तो कभी किसी को मदद के लिए पुकारा जाता है। कभी किसी के नाम से वो वक्फ होता है तो कभी किसी के नाम से वो ला इलाहा वक्फ होता है। इसी कसी कलमे ला इलाहा को दरगाहों पर जाकर पढ़ते हैं, कभी या गौस कहते हैं, लेकिन लिखे हुआ रहता ला इलाहा इल्लल्लाह। हालांकि वो है अल्लाह ही के नाम है, तमाम सिफतें अल्लाह की है मेरी बहनों, लेकिन बावजूद इसके हम वो किसी औलिया अल्लाह को दे देते हैं, जबकि औलिया अल्लाह भी अल्लाह की मखलूक रही है। तो अजीज़ों, इसी को तो शिर्क कहते हैं। और जो कबीरा गुनाह है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अल्लाह चाहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला किसी भी गुनाह को बख्शेंगे, लेकिन अल्लाह फरमाते हरगिज़ में शिर्क को ला यगफिरु अन युशरिकु बिही मा दून ज़ालिका लिमन यशा व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अगर चाहूँ तो ऐसा नहीं कि इत्मीनान कर ले कि बस कई जगह पे ऐसा भी होता कि लोग बोलते कि हम शिर्क तो नहीं कर रहे, लेकिन लोगों को माल में धोखा देते, लोगों को तिजारतों में धोखा देते, लोगों को यानी कि किसी भी तरह के लेन देन में धोखा देते या शादी ब्याह में धोखा करते या झूठ बोलना, गीबतें करना, हराम खाना, ये चीज़ों से परहेज नहीं करते, तरह के बहाने बनाते हैं और गलतियों में मुब्तला होते। लेकिन मेरी अजीज़ों, इससे अल्लाह ये नहीं फरमाते यकीनन तुम करो कि मैं बख्श दूंगा, लेकिन अल्लाह फरमाते मैं चाहूँगा तो बख्श दूंगा। अगर अल्लाह ताला न चाहेंगे तो कुछ चीज़ों के लिए सज़ा के तौर पे भी जहन्नम में भेजा जाएगा। तो फिर सोचो, हम तो ख़वातीन हैं और पचासों रात दिन, हम चाहे लाख काम वालों को भी रख लो, किचन के पास जाना आना होता। किसी दिन आप गैस पर ऊपर वाली किनारे पर भाप के अपना हाथ एक 5 मिनट 2 मिनट या 1 मिनट रख सकते, मैं कहूँ 1 सेकंड भी हम नहीं रख सकते, तो शायद गलत ना होगा। तो फिर सोचो अजीज़ों, दोज़ख की जहन्नम की आग तो इससे, इस दुनिया की आग से 70 गुना हो सकता है अल्लाह उससे भी ज़्यादा दहकती रख दे। तो आप सोचिए तब हाल क्या होगा, उसमें एक दिन जलना भी कितना मुश्किल होगा। हम अगर इस पे 1 सेकंड उंगली नहीं रख सक रहे हैं तो एहसास करके देखें, इस गर्मियों को महसूस करके देखें जहन्नम का हाल क्या है। फिर मेरी अजीज़ों, ये डर ही हमारे अंदर अब अल्लाह के मोहब्बत और जन्नत का शौक़ पैदा करेगा। कामयाबी की तरफ तब कदम उठेंगे। देखो दुनिया में जब तक हम देखते बच्चों को हम स्कूल्स में डालते हैं, हम उनके अंदर कामयाबी का शौक़ ना हो तो माँ बाप कितना ही कह लें वो नहीं ये करते, परवाह नहीं करते तालीमात की। कोई कह दें, दोस्त कहें फेल हो रही, शर्मिंदगी भी नहीं महसूस करते। और जिस वक्त उनके दिल में शौक़ जा जाए ना, तो फिर आप देखिए वो किस तरह से कामयाबी की तरफ कदमें बढ़ाते हैं। तो हमारी हकीकी कामयाबी क्या है? कामयाबी हकीकी जन्नत है, आखिरत है। दुनिया तो फ़ानी जगह है ना। कितने बादशाह चले गए, कितने शहंशाह चले गए, कितने अदना से साइल भी गए, फ़कीर भी गए, हकीर भी गए, शहंशाह भी गए। जब मेरी बहनों बारहा समझ लो अनबिया ही न रहे तो हम किस चीज़ की मूली है, किस खेत की।
ہم کتنے دن جئیں گے؟ تو اسی لیے حقیقی آخرت تو جب تک ہمارے دلوں میں شوق نہ جاگے گا نا، ہم یہ نہیں، اس کی طرف پرواہ نہیں کریں گے. اور یہ سب سے بڑا بے یقینی کیا ہے ہماری، دیکھیں گے جب ہوگا. ہاں بے شک وہ صحیح ہے، ہم بھی مانتے جی، پڑھتے نہیں کیا ہم کلمہ؟ تو آپ جب کلمہ پڑھیں تو کلمے کا یقین ہوتا تو پھر دلیل ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہوتی. جب آگ کے کنارے بھی لے جایا گیا تو آپ نے کسی سے مدد طلب نہیں کی، مدد کے لیے آزمائش بھی کی اللہ نے، تو آپ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. نہ کوئی فرشتہ نہ کوئی طاقت اللہ کی اگر اس آگ میں میرا جلہ مقرر ہے تو مجھ کو بچا سکتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانا حق ہے تو پھر یہ آگ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے. اگر میری عزیزو، اسی لیے تو شعر جو شاعر جو اپنے اشعار میں ڈھال کے ایمان کی دعوت دیے، کیا پیارا کہا ہے کہ آج بھی اللہ تعالیٰ اس آگ کو ٹھنڈا کر دے جس طرح نمرود نے آگ جلائی تھی، ویسی آگ کو بھی ٹھنڈا کر دے ایمان والوں کے لیے. لیکن کاش آج کے مسلمانوں کا بھی ایمان ہوتا ابراہیم علیہ السلام کی ایمان کی طرح، جو ریگستان میں بیوی بچوں کو چھوڑ دیے، چھوٹے سے شیرخوار بیٹے کو اور بیوی کو چھوڑ دیا. میری عزیزو سوچئے، نہ تو وہاں کوئی آدم، نہ آدم کی اولاد، نہ پرندے بھی نہیں بستے تھے. مکہ ایک ایسا شہر تھا جہاں سے نیچے کے راہ سے قافلے جاتے تھے. پتریلا شہر، ریگستان پتریلا، پہاڑوں والا. کئی کئی جگہ ایک آدھ درخت ہوتا تھا. صفا مربع کے تھوڑا پرے بلندی پر لے جا کر ایک درخت کے نیچے بٹھا دیا، کچھ کھجور اور پانی کا مشکی تھا رکھ دیا، پھر لوٹ گئے. پوچھتی ہیں ام اسماعیل، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت، حدیث حسن. پوچھتی ہیں ابراہیم ہمیں کیوں ایسے چھوڑے جا رہے ہو؟ خاموش ہے ابراہیم علیہ السلام، بڑھتے جا رہے ہیں. پھر پوچھا، پھر تیسری مرتبہ آپ نے پوچھا کیا آپ کے رب نے اس کا حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں، رب العالمین کا حکم ہے کہ اسماعیل اسماعیل کو یہاں چھوڑ دیا جائے، یہ بے آباد پتھریلی سرزمین پر، جس سے اللہ آپ کے ذریعے سے آباد کریں گے. آپ فرماتی ہیں جس اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا وہی ہمارا محافظ ہے ابراہیم، آپ بے فکر ہو کر جائیے. سبحان اللہ عما یشرکون. یہ یقین آج ہم اس سنتوں کو پورا کرنے بھیجتے ابراہیم علیہ السلام کی. میری عزیز و حج عمرے کیا ہے، کس طریقے پہ ہو رہے ہیں ہم؟ وہی صفا مروہ کی چکر، وہی خانہ کعبہ کا طواف. تو سوچئے طواف وغیرہ اسی طریقے سے کر رہے ہیں، پھر ایمان کہاں ہے ہم میں؟ دیکھو اب امام زامنہ ایسا ڈنڈ پہ بنے ہوئے رہتے، غنیمت پلین کو لے جا کے نہیں بندے رہے آج کے دیوانے مسلمان. اچھا سب سے بڑی تو پائلٹ کو بنو، لے جا کے ایک بہت بڑا 1 لاکھ کی نوٹ بننا پائلٹ کو، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے انہیں گرا دے سب کو. جان تو پائلٹ کے ہاتھ ہوتی ہے، ان کو بچا لے تو آپ کیا کریں؟ وہ 1000 روپے، وہ 100 روپے، وہ 111 روپے، جس میں آج کے زمانے میں آپ جائیں گے تو بھر پیٹ کھانے کو نہیں ملیں گا. آپ کے جانوں کی حفاظت ہے تو پھر کہاں ہے ایمان؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ہر وہ چیز اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں. مانگنے والوں اللہ سے مانگو، یقین رکھو اللہ پر. اور میری عزیزو دوا میں بھی شفا نہیں ہے جب تک اللہ کا حکم نہ ہو وہ غذا بنتی ہے. ہم کہتے اچھا ہوا وہ ڈاکٹر کنے گئے کہ بچ گئی جی بھائی، یہ کہو الحمدللہ میرے اللہ نے وہ رستہ دکھایا، میرے لیے شفا کا ذریعہ اس جگہ کو بنایا. ہاں شکریہ ادا کرو اب انسان کا بھی، کیونکہ حدیث کے ہی الفاظ ہے، جو انسان کا محسن کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اپنے محسنین میں سب سے پہلے اپنے والدین ہیں، پھر ہمارے بہن بھائی، نانا نانی، دادا دادی، عزیز و اقربا سبھی آ جاتے. اور کوئی ہم کو ایک گلاس پانی بھی پلا دے تو وہ بھی، کوئی سفر میں ہم کو بیٹھنے کو جگہ دے دے تو وہ بھی اس کو یاد رکھو، دعا دو ان کو. تو سب سے پہلے حمد اللہ کی کرو. لے میری عزیزو ہم تھوڑا ہی نہ کہتے کہ اچھا ہوا اینڈ ٹائم پہ ہم پہنچ گئے بھائی، بول کے بچے ہمارے فلاں. نہیں تو کیا سمجھ رہے، گھر والے تو لے لیے تھے ان کی جان کتے. اچھا تو آپ ملک الموت کو بھگانے کی طاقت رکھتی ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ ہدایت دے. یہ ہو گئی نا ایمان کی کمزوری. میری عزیزو ایمان شرک صرف یہ نہیں ہے، ایمان کی پختگی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے مزاروں پہ سر جھکانا چھوڑ دیا، آپ کسی کے مرید ہونا چھوڑ دیے. یہ تو شرک اکبر سب سے آگے ہے، اس کو بھی یہ تو ہونا ہی چھٹنا ہے آپ کے پاس سے، ہم سب کے پاس سے.
ورنہ تو ہماری انٹری ریزرویشن ہی نہیں ہے جنت میں. ایمان میں یاد رکھیے، ایمان ہے تو ہی انٹری ہے. تو میری عزیزو، اب جو ہم کہتے ہیں ذرا یہاں پر آپ دیکھیے، جو ہم کہتے تو بتائیے یہ کتنی غلط بات ہے کہ ہم اتنی بڑی بات کہیں کہ ہم کو جو ہے نا فلاں ہم پہنچنے سے بچ گئے. بتائیے کیا کسی دواخانے پہ لکھے ہوا ہے کوئی ڈاکٹر کیا آتی ہے؟ کہیے الحمد للہ، اللہ کا حمد کے بعد اللہ ذریعہ بنائے، پھر کہیے کہ شکر اللہ نے جس ہاتھ سے میں شفا دی میرے لیے، اس کا بھی میں اس کی بھی میں شکریہ گزار ہوتی ہوں. ہاں تو تابع ہو جاتے، سمجھ گئے؟ ایسے ہو جاتا تو یہ نہیں. اسی لیے یقین، یقین اس کلمے پہ رکھیے. کوئی معبود نہیں، کوئی بچانے والا نہیں، کوئی مارنے والا نہیں. ہر فرض نماز کے بعد اس لیے پابندی سے پڑھیے روزانہ. فرض نماز کے اذکار میں پابندی سے پڑھیے. ایک تو وہاں پر بیٹھ کر اگر ہم فرض نماز پڑھنے کے بعد پانچوں نمازیں، حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ذکر کی فضیلت میں نماز کے بعد کے اذکار کی، کہ جو بندہ فرض نماز کے بعد کے اذکار وہیں پر بیٹھے پڑھتا رہے، اور الحمدللہ جب تک وہ ذکر میں رہے گا مصلی پہ بیٹھ کر، یا بندی بھی ہو، دونوں کے لیے ہے یہ، والمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات. فرمایا کہ اللہ کے فرشتے جب تک ہم اس سے ہٹتے نہیں اس جگہ سے، اللہ کے فرشتے ہمارے لیے دعا گو ہوتے ہیں، استغفار کرتے ہیں. اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس آپ کی بندی کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ اس آپ کی بندی پر رحم کر دیجئے. سبحان اللہ. اس لیے اذکار مت بھولیے میری بہنوں. اور اذکار کب پڑھنا؟ فرض نماز کے بعد ہی پڑھنا. یہ ہے یقین. کیا ہے؟ اذکار کی پابندی کیجیے. اسی طرح صبح شام کے اذکار ترجمے کر کے دیکھیے، آپ کی آنکھ سے آنسو نکل جانا کہ اللہ نے کیسے پروٹیکشن دیا ہے ہم کو، ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑا ہے. باوجود اس کے اللہ کی خزاں اگر آ جائے تو ہم میں سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اور میری بہنوں، ہم سمجھتے ہیں میں تو ٹھوکر کھا کے گرتے گرتے بچ گئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچا لیتے ہیں. یاد رکھیے یہ یقین. فرشتے ہمیشہ ہم کو گھیرے ہوئے رہتے، صرف کرامن کاتبین لکھنے کے لیے ہی ساتھ نہیں ہے، بلکہ فرشتے ہم کو گھیرے ہوئے ہیں. لمحے کے لیے بھی ہٹ گئے تو ہم تبھی مصیبتوں کا شکار ہوئے سمجھیے. اسی لیے سواری میں بیٹھے تو دعا، باہر نکلنے کی دعا، سنتوں کا پورا کرنا. گھر سے نکل رہے ہیں سیدھا پیر ڈال کے نکلیے، پھر آ رہے ہیں بھی تو سیدھا پیر ڈال کے آئیے. سواری میں بیٹھ رہے ہیں سیدھا پیر ڈالیے، منزل پہ اتر رہے ہیں سیدھا پیر ڈالیے. صرف بیت الخلاء میں آپ کو بایاں پیر ڈال کے جانا ہے اور نکلنا ہے سیدھے پیر سے، اور اس کے ساتھ دعائیں یاد کیجیے. یہ ہے الحمدللہ. ہم مصیبت بھی آ جائے تو پریشان ہوتے ہیں، لیکن دعا کر کے اللہ کا دامن پکڑ کے اس کے آگے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو عیاں نہیں کرتے. میری عزیزوں، یہ دوست احباب، ماں باپ، چاہے ماں باپ ہو یا اولاد ہو، ہماری تکلیف کو سن کر کہے گی صبر کرو مما، صبر کرو بیٹا، صبر کرو بیگم، صبر کرو میری بہن، صبر کرو فلاں ابن فلاں. میری بہنوں، لیکن اللہ وہ ہے جو سنیں گے تو ہماری ہر تکلیف کو دور کر دیں گے. اللہ فرماتے اس لیے کہو مجھ سے، سرگوشی بھی کرو، بلند آواز سے بھی کہو، میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں. اجیب دعوات الداعی اذا دعان. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دو، جب پکارنے والا مجھ کو پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں. اس لیے ذریعوں کی ضرورت نہیں ہے. یقین نہیں ہے ہم کو؟ اللہ پوچھتے ہیں قرآن میں بے قرار کی پکار کو کون سنتا ہے؟ سوائے رب العالمین کے کوئی نہیں سنتا. میری بہنوں سوچئے، ہم کہتے ہیں ہم بندے گندے گناہگار خطاکار، اللہ ہماری نہیں سنتے، اسی لیے ہم جاتے ہیں. بھائی ہم تو کسی کے پاس کسی اور کو پکارتے ہی نہیں، کیوں پکاریں گے؟ بس یہ ذریعہ ہے ہمارے کاموں کو آسان کرنے کا. تو میری عزیزوں، ایک بار قرآن اتنا ترجمے سے پڑھتے ہو، توجہ دو، ترجمے پہ توجہ دے کے دیکھو، تفسیر پہ توجہ دو تو پتہ چلے گا. جب ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے کہہ دیا تو اس نے کہا یا رب العالمین مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے. اے عالم کے رب، مجھے قیامت تک کی مہلت دے دیجیے. کون پوچھ رہا ہے؟ یہ خطاکار گناہگار ابلیس، جو نافرمانی کرا، جس کو اللہ نے جنت اتنا اوپر آسمان کی بلندیوں تک پہنچایا، وہ وہاں نافرمانی کر رہا، اللہ کے حکم سے انکار کرتا ہے. باوجود نافرمانی کرنے کے اس نے یعنی کہ غلطی کی، پھر اس نے آدم علیہ السلام کو بھٹکایا، پھل کھلا دیا،
जन्नत की नेमतों से महरूम किया, करवाया, तो आप बताएं बावजूद इसके वो कहता है कि रब्बुल आलमीन मुझे क़यामत तक की मोहलत दीजिए। अल्लाह फरमाते हैं जा तुझको मोहलत मिलती है, कुरान पर खोल कर पढ़िए, तर्जुमे में है ये चीज़ें। अल्लाह ने जब उसकी सुनी तो हम अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह इसके अल्फाज कहने से हमको बचाए कि हम उससे बदतर है, अल्लाह ना करे ऐसा गलत हम सोचे कभी। अल्लाह ने सुन कहा जा तूने, मैंने तुझे मोहलत दी। उसने कहा या रब्बुल आलमीन आपने मोहलत दे दी तो आप तो देने वाली चीज़ को, वादे को पलटाते नहीं हैं। तब वो मुतमईन हो गया और उसने कहा कि अब आप देखें ये जो मैंने मोहलत ली है ना, आपके ही रास्ते पे बैठूंगा, आपकी तरफ आने वाले आपके बंदों को भटकाता वरगलाता रोकता रहूंगा, और जब तक करूंगा जब तक कोई उनकी रूह नरखरे तक ना पहुंच जाए। हर मौके का फायदा उठाऊंगा, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से, जहाँ से सोचेंगे नहीं वहां से जाऊंगा इनके पास। मेरी अजीज़ों, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि जा तू अपना काम कर ले, मैं भी मेरे बंदों की मगफिरत करता रहूंगा तब तक कि मुझसे इस्तगफार करेंगे, यहाँ तक कि उनके रूह नरखरे में ना आ जाए। देखा मेरी अजीज़ों, ये रहमान है, ये है अल्लाह। इस अल्लाह पे यकीन रखो अजीज़ों। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो मेरे बंदे जो है ना औलिया अल्लाह के से कहेंगे तो मैं उनकी सुनूंगा, नहीं, बल्कि वो जब तक जिंदा थे वो हमारे लिए थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, हमको दुआएं करना है अपने लिए। मेरी अजीज़ों याद रखिए, उनको वसीले नहीं बनाना है, ना तो ये यकीन रखना है कि अल्लाह मेरी नहीं सुनते। याद रखो इन्नमल आमालु बिनियात, किसी एक बात के लिए नहीं, हर अमल नियत के साथ जुड़ा है। अगर आप ये कहोगे तो यही होके रहेगा, और आप ऐसा नहीं चाहते, इसीलिए अपने आप को, अपनी सोच को बदलो। यकीन रखो, पढ़ो मत सिर्फ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सूरत, सुनाओ सीरत अपने बच्चों को। समझ रहे हैं आप? तो इन चीज़ों से जब हम गुनाहों से बचेंगे, हमारा ईमान सही होगा। यहाँ तक कि किसी मामले में अगर कोई हमसे गलती हो जाए, अगर हम ये कहें बाद में हमारे करने के बाद वो मामला गलत हो, तो अगर मैं ऐसा नहीं करी तो नहीं होता था, मैं ऐसा करने से हुआ जी भाई, तो ये भी कहना शिर्क असगर में आता। अगर मगर बोलना भी शिर्क है, याद रखिए, नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि अल्लाह के हुक्म के बगैर ना कोई पत्ता टूट कर गिरता है, ना कोई दरख्त में फल फूल लगते हैं, ना कोई बीज ज़मीन से उगती है। ये है अल्लाह सुब्हाना व तआला। कोई बादल बूंद बन के नहीं बरसते, कोई बच्चा माँ की कोख से दुनिया में नहीं आता, ना कोई जिंदा मरता है जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। हवाएं नहीं चलती अल्लाह के हुक्म के बगैर। बताइए, ना सूरज गुरूब होता है, ना चांद निकलता है। मेरी अजीज़ों, छोटे से बड़ा हर काम अल्लाह से जुड़ा है। हाँ, इतना ज़रूर है कि कभी हमसे कुछ चीज़ें जल्दबाजी में हो जाती हैं। अल्लाह दोनों चीज़ें फरमाते, माँ असाबा में मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह। और एक जगह ये भी फरमाते हैं कि बहुत सारी मुसीबतें तुम्हारे अमलों का नतीजा बनकर भी आती है। यानी कि तुम गलत, बावजूद अल्लाह समझाने के भी कभी कभी हिंट मिलता रहता, फिर भी हम आगे बढ़ते तो वो गलत हो जाता, तो तब भी क्या करना, अल्लाह पे छोड़ देना, अल्लाह उसको भी दुरुस्त कर देते हैं, छोटी तकलीफ़ों में निकाल देते। याद रखिए, इस पर यकीन रखना अल्लाह पर। अगर ये हुआ है तो अल्लाह से ये यकीन रखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई मुसीबत आती है अल्लाह से दुआ फरमाते, या रब्बुल आलमीन इस मुसीबत के बदले मुझे इससे ज़्यादा इसका नेमल बदल दे, और इससे बेहतरीन राहत मुझको अता फरमा इसके बदले। बात तो अल्लाह ने भी तो वादा किया ना, इन्ना मअल उसरी युसरा फ़इन्ना मअल उसरी युसरा। तो बताइए, मुश्किल के बाद आसानी है, हाँ हाँ मुश्किल के बाद आसानी, लेकिन इसके लिए एक बात और भी अल्लाह ने हमको समझाई है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ांसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। क्या फरमाया अल्लाह ने, जब तुम फारिग हुआ करो तो इबादत में मेहनत किया करो। बस मुसीबत आई तो मुसीबत, वो मुसीबत ही सबसे शेयर करते, बिलखुसूस हम ख़वातीन, क्योंकि मैं भी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ मेरी अजीज़ों, मैं भी एक औरत हूँ। मैं समझती हूँ हमारी ये बड़ी कमज़ोरी रहती, अब फ़ोन करके सबको बोलते रहते, अब उसके साथ कई चार बातें बोल देते, बाद में सुबह बाद में बोलते नहीं तो भी बोलना था, कई कुत्ता गिनी होंगी उनको। भाई आते माँ वापिस, आप दीवार में कील मार के देखो, निकाल भी लिए ना तो उसका सुराख बाकी रह जाता। तो बताइए, ये दुरुस्त नहीं है ना? तो इसीलिए नहीं करना चाहिए, इससे बचाएं। और वो वक्त आप कसरत से जिक्र करें,
लोग बोलते टेंशन में नमाज पढ़ना नहीं सुधर रहा, कहते टेंशन में खाना खाना सुधर रहा। देखो मेरी बहनों, 4 बार पीते सो, 3 बार पीते सो चाय को, 4 बार पीते, 6 बार पी लेते, सुधर रहा इतनी थी अम्मा। नहीं पकाती, जान दो जरा बिरयानी ला लो, कहते अच्छा खाना दिल बोल रहा। बोलते टेंशन टेंशन में हूँ, जरा पिकनिक को जाके आएंगे, चलो कुछ तो भी दावत कर लेंगे, टेंशन दूर तो भी होते। देखो टेंशन में ये सब याद आ रहा। मेरी अजीज़ों, टेंशन में हम खाना खाना छोड़ दिए, बीपी की गोली खाना छोड़ दिए, शुगर की गोली खाना छोड़ दिए। कितने भी टेंशन हो, अपनी सेहत का कैसा ख्याल रख रहे? क्या आखिरत का मामला सेहत से छोटा है समझ रहे हैं? ये हमारी बहुत बड़ी गफलत हो जाएगी, याद रखिए। इसीलिए अल्लाह के पर यकीन रखिए, कलमे पर यकीन रखिए, शक व शुबहा किसी तरह का ना हो। तो ये चीज़ शुकुक के नतीजे है ये सब। इसीलिए अपने आप को अब बदलना है हमको। अभी पूरा ईमान अंदर आया ही कहाँ हमारे, इसीलिए तो ये सब कुछ चल रहा। वो लड़की से मैंने पैगाम किया, जब पैगाम करके आई, अच्छा हुआ जी माँ, कदम ला लेती घर में तो और क्या होता था कि कहते ऐसा थोड़ा ही ना होगा। आपकी औलाद के लिए कोई अगर यही बात कह दें तो बताइए। हालांकि जब किसी लड़की को आप अपने घर निकाह करके लाते, उसका रिस्क उसके बाप के खाते से आपके बेटे के खाते में मुंतकिल होता, और इससे बरकत आती निकाह करने से। याद रखिए, बीवियां मनहूस नहीं होती, ना कोई चीज़ मनहूस होती है किसी चीज़ में। क्या फरमाया? अल्लाहुम्मा ला तैरा इल्ला तैरुका वला खैरा इल्ला खैरुका वला इलाहा गैरुक। किसी परिंद में, किसी चरिंद में, किसी चीज़ में मनहूसत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह हक है, और अल्लाह ताला हमको संभालने वाले हैं, वला इलाहा गैरुका। तो मेरी अजीज़ों, इसलिए ईमान को अच्छा रखिए। बदशगुनी हो दिल में तो ये पढ़ना चाहिए, लेकिन बदशगुनी लेना नहीं। बदशगुनी लेना भी शिरक है। चार शंबे को मरे, चार को बुलाते कि क्या है कि पीर के दिन नको जी अम्मा ये नको करो, पीठ के पीछे निकल जाते कहते बाजू से। ऐसा होता तो पीर को ऐसे वाले कितों बुला रहे कंपनी के साथ, फिर दुनिया में तो बहुत जा रहे हैं, चार थोड़ा ही ना जा रहे। बताइए, ये सब चीज़ें क्या है? ईमान की कमी, कमज़ोरी। ठीक है, ये चीज़ों से बचें। अल्लाह हम तमाम को हिदायत दे। कलमे का यकीन रखिए, जिस कलमे को आपने पढ़ा है और रब्बुल आलमीन का कलमा है, और वो आलम का रब, रब्बी आपका भी रब है, हम सब का रब है, और हम पर मेहरबान है रहमान बनकर। मेरी अजीज़ों, दरगुजर करने वाले हैं। इसीलिए पुक्का यकीन रखिए, मुसीबतें कुछ भी हो, आप अस्कार की पाबंदी करें, मुसीबत में सब्र करना लेकिन दुआ के साथ, और जब खुशी आ जाए तो शुक्र करना, बैंड बाजों के साथ नहीं करना। लेकिन समझ रहे ना आप? शुक्र करो, खिलाओ पिलाओ, रिश्तेदारों को बुलाओ, इजहार खुशी करो, अल्लाह के आगे शुक्र अदा करो। कोई हर्ज नहीं है, शुक्राने की नमाज है, शुक्राने का सद्दा करो। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशी मिलती तो फ़ौरन सजदा रेस हो जाते, और फिर सजदा वजह लिल्लज़ी आखिर तक पढ़ते, तबारकल्लाहु हसनुल खालिकीन तक पढ़िए। इस तरह नापाक भी है तो आप कर ले सकते सजदा। तो लिहाजा शुक्र और इबादत यकीन के साथ रखिए। यही यकीन था ना साहबा का। देखिए, आप सुनते भी होंगे एक वाक़या खातून का, कई बार सुने भी होंगे। जब वो बीमार खातून आकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहती है, जिसको मिर्गी का दौरा पड़ता था, राह पे पड़ता तो कभी कभी सतर खुल जाता था, जिसकी वजह से लोग बाद में कहते सो सो तकलीफ पहुंचती थी। वो आकर कहने लगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कर दें ताकि जो है मेरा सत्र आगे अब बेपर्दगी ना हो, और मुझे तकलीफ होती है जब लोग मुझसे ये कहते हैं, क्योंकि ये बीमारी ने मुझे परेशान करके रखा है। आप फरमाते हैं, अल्लाह की बंदी, अगर तू कहती है तो मैं दुआ कर दूं, इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूं, अल्लाह तेरी तकलीफ को दूर कर देंगे इंशाल्लाह। लेकिन अगर तू इस बीमारी को सह ले और इस पर सब्र कर ले तो अल्लाह इसके बदले तुझे जन्नत देंगे। तो फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जान आप पे कुर्बान हो, क्या अल्लाह ताला इस बीमारी को बदले मुझे जन्नत देंगे? फरमाया हाँ इंशाल्लाह। तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तब तो मैं इस बीमारी को ज़िंदगी भर लेके जीने तैयार, ज़िंदगी भर सह लूँगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस अब इतनी दुआ कीजिए कि मेरा सतर ना खुले जब मुझे दौरा पड़े, क्योंकि मैं मेहनत करने वाली हूँ, बाहर घर में से होती हूँ, दौरा आ जाता है, सब बेपर्दगी हो जाती है, मुझे शर्मिंदगी होती है। ईमान ये है मेरी अजीज़ों। मेरी अजीज़ों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की तो फिर कभी वो बेसतर नहीं हुए, लेकिन एक उम्र दराज के बाद उनका इंतकाल हुआ। साहबा दिखाए अपने शागिर्दों को, देखो किसी जन्नती को देखना है तो देखो उस खातून को जो भद्दे से जिस्म की, काली कलोटी सी औरत है। ना खूबसूरती जन्नत है मेरी बहनों, ना दौलत जन्नत है, गरीबी की ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको जन्नत की खुशखबरी दी।
کیوں دی؟ اس بیماری کے بدلے یقین دیکھو بندی کا کیسا تھا. جنت کیا اس نے جا کر دیکھ کر آئی تھی؟ ہم کیسے بول دیتے ہاں جی ملے خود دیکھیں گے لو جی وہ سا ملا تو وہ صحیح کہتے استغفر اللہ یہ تو کبھی مت کہیے. جہنم سے پناہ مانگتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی. اللہ سے دعا کرے اللہم اجرنی من النار. ہمارا ایسا وجود ہے عزیز وہ سہ سکیں گے اس تکلیف کو جس میں ابو طالب کے پیر میں آگ کی جوتیوں کا ذکر جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے وہ سب سے نچلے درجے کا عذاب ہے. اور پھر اس کی شدت ایسی ہے کہ سر میں پیر میں جوتی رہیں گی لیکن سر میں بھیجا ہانڈی میں گوشت کی طرح ابلے گا. تو بتائیے ہماری آپ کی صحت کی بساط ہے کہ یہ تکلیفوں کو سہ لے. اسی لیے اللہ سے پناہ مانگیے یقین رکھیے. یہ تھا یقین کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا دے اللہ اس سے بڑھ چڑھ کر دے. یقین دیکھیے ہر کوئی لا کر کوئی اپنا باغ لا کر دے دیے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں آپ اس طرح سے راہ اللہ نے دیا. ایک مرتبہ ایک انصار صاحبی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی دیوار چھت ہے کمزور ہو چکی ہے. جب برسات ہوتی ہے کبھی تو جس کی وجہ سے پانی کی بوندیں ٹپکتی ہے میرے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے. اور اس کے یعنی کہ سپورٹ کے لیے جب پہلے ستون لگائے جاتے تھے دیکھو ہم کھمبے بولتے تھے گاؤں میں ابھی بھی کھمبوں کے مکان رہے تھے. ستون تو مسجد نبوی میں بھی ہے دیکھیے تو کھجور کے درختوں کے ہوتے تھے. تو کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوسی کے پاس ایک درخت ہے کھجور کا اگر وہ مجھ کو دے دے تو میں اپنے چھت کو سپورٹ لگا لوں گا تو اس سے میری تکلیف دور ہو جائے گی پھر چھت بھی پختہ کر لوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بلا کر پوچھا کہ تو اگر دے دے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک کھجور کے درخت کے بدلے تجھے جنت میں کھجور کا درخت دیں گے. تو اس نے کہا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک وہ کھجور کا درخت نہیں دیتا. تو کہا اس نے کہا دوسرے صحابہ نے سنا. ایک صحابی آگے بڑھے انصار صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں اس کو خرید دے دوں تو کہا جو کوئی بھی دیں گے اس درخت کو. تو میری عزیزوں وہ بندے گھر کو گئے جا کے اپنی زمین کے پیپرز لا کے ان کو دے دیے بولے کہ یہ تو سب کچھ لے لے اور جو ہے بدلے میں مجھ کو وہ درخت ایک دے دے. اور پھر وہ ایک درخت لے کر اس بندے کو وقف کر دیا. سبحان اللہ یقین ماشاء اللہ. یہ یقین جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں چھپے تو میری بہنوں دشمنوں کے قدم ان کے انگوٹھے ان کی انگلیاں دکھنے لگی. ابو بکر نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا ہوگا ہمارا اگر یہ نیچے جھانک لیں تو ہم تو دکھائی پڑیں گے. فرمایا ابو بکر ہم دو تو دکھ جائیں گے. تو فرمایا ابو بکر وہ دو کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے جن کا تیسرا ساتھی اللہ ہے. سبحان اللہ. فرمایا جھانکیں گے بھی تب نیچے دیکھیں گے بھی تب جب اللہ کی مرضی ہوگی ورنہ وہ دیکھ بھی نہیں سکیں گے. میری عزیزوں یہ ہے یونس صلی اللہ علیہ وسلم مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے لیکن ان کو یقین تھا میرا رب یہاں سے بھی نکال لے گا. حالانکہ ان کے ذکر کو دستر بنا دیا ہم نے جبکہ وہ تنہا مانگے ہم پورے سپورٹروں کو بلا دے رہے کیا بھی پڑھ لو بس ہے میرے کو بیجیاں ختم ہوئے تو بس اللہ ہدایت دے. جبکہ آج کا مسلمان اللہ اکبر اللہ میرے کو معاف کرے یہ اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ کوئی اگر آپ کسی کو بھی تھوڑا سا ان کے دل کی زخموں کے تاروں کو چھوڑیں گے تو پتہ چلے گا کوئی صحت سے پریشان ہے کوئی غذا سے پریشان ہے کوئی اولاد سے پریشان ہے کوئی نہ ہو کر کوئی نوجوان ستا کر پریشان کر رہے ہیں کوئی قرضوں میں پریشان ہے. میری عزیزوں پھر بھی ہم اللہ کے مومن بندے صبر و شکر سے جیتے ہیں. میری عزیزوں اب بتائیے ہم کو کتنا پڑھنا چاہیے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے نہیں سمجھتے. یقین کی علامت ہوتی ہے میری بہنوں یہ ہے یقین اس کی پابندی کیجیے الحمدللہ. اور میری دینی بہنوں یہ یقین تمام انبیاء میں دیکھو صحابہ میں دیکھو تابعین میں دیکھو یقین تھا اللہ پر ان کو اسی لیے گردنیں کٹا لی آج ہے جسم بیکار کیے لیکن شرک کے آگے نہیں جھکے. آج آپ بتائیے 3 دن بخار نہیں اترا تو اللہ کو چھوڑ کے ملا کے پاس جا رہے ہیں ہم لوگ اور شرک کے گڑھے میں گر جا رہے ہیں ہم لوگ. دیکھو پھر اس کے بعد تعویذوں کی حالت کہاں رہتی گلے سے لے کے پیر تک ہر جگہ بڑے بڑوں کو بھی تعویذ لگ رہی چھوٹے چھوٹوں کو. اللہ ہدایت دے. پھر کہاں کا یقین ہو رہا اللہ پر لا الہ الا اللہ پر.
اسی لیے فرمایا کہ جو ایمان لائے پھر شک و شبہ نہ کرے. مومن تو وہ ہیں بول رہے اللہ، انما المومنون، بے شک مومن تو وہی لوگ ہیں. تو دیکھیے اپنے آپ کو اس کیٹیگری میں رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقیت من ورائی هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ مستقینا بها قلبه فبشره بالجنہ. صحیح مسلم. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس باغ کے باہر جس شخص سے تم ملاقات کر لو جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے تو تم اسے جنت کی خوشخبری دے دو. سبحان اللہ. دیکھا، یقین ایمان کو پورا کرنا، یقین جنت کا راستہ آسان کرنا. تو اسی لیے پہلی چیز یقین رکھیے تو پھر یہ سب چیزیں چھٹ جاتی، بس شگونی چھٹ جاتی. سمجھ گئے؟ اسی طرح یعنی کہ ہم اپنے ایمان پہ یقین نہیں کرنا، کمزور ہونے کی دلیل دینا، گناہگار ہونے کی، سب چھٹ جاتے. اور میری بہنوں اب یقین کی ضد کیا ہے؟ وہ ہے شک. اپوزٹ ورڈ شک آتا. لہذا اس کلمے کے تقاضوں کے بارے میں شک کرنا کفر ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ ہم کو بچائے ان چیزوں سے، کفر سے. عزیزوں، گزشتہ قومیں اپنے انبیاء کی دعوت توحید کو ٹھکرا دیا اور کہا کہ انہیں اس میں شک ہے. آپ تمام انبیاءوں کی سیرت پڑھیے، کہا جو تم دعوت لے کر آئے ہو نا اس میں شک ہے. اور تمام انبیاء کی پہلی دعوت تھی لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں اللہ کے سوا معبود برحق، دینے والا، پیدا کرنے والا. کئی وقت میں ربوبیت کی قائل رہی ہیں قومیں. اسی طرح مشرکان مکہ میں توحید ربوبیت کے قائل تھے لیکن الوہیت کے قائل نہیں تھے. الحمدللہ. تو انبیاء اکرام سب سے پہلی دعوت جو لائے توحید الوہیت کی. میری عزیزو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے الہ ہونے، اللہ کے معبود برحق ہونے کا. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں تو شک ہے، ایسی باتیں تم کہتے ہو، کہیں تم کو یعنی کہ دیوانے تو نہیں ہو گئے؟ کسی طرح دیکھو سوچو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا. ہاں، ایسے ہی تمام صالح علیہ السلام، دیگر پیغمبروں سب کو دیکھیے، شعیب علیہ السلام، صالح علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام. دیکھیے ہر پیغمبر نے سب سے پہلی دعوت یہی دی بعد اس قوم کی جو خامیاں تھی. اور میری عزیزو، اسی طرح سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 میں اس کی دلیل ملتی ہے. دیکھیے اسے ایک آیت کو لے لیں. اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ. سورہ ابراہیم آیت نمبر 9 ترجمہ. اور انہوں نے کہا کہ یقیناً ہم منکر ہیں، یعنی انکار کرنے والے ہیں اس چیز کے جس کے ذریعے تمہیں بھیجا گیا ہے. کس کو؟ انبیاؤں کو کہا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، منکر کرتے ہیں، خلاف کرتے. اور بے شک جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو، کس چیز کی طرف دعوت دی گئی؟ کہ اللہ ایک ہے، الہ ایک ہے تمہارا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اسی کی عبادت کرو. یہی تمہارے لیے کامیابی ہے. جو تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک بھی وہی ہے، تمہارا حاکم بھی وہی ہے، اور تمام کائنات میں ہر صفت میں وہی ہے. وہ میری عزیزوں، انہوں نے کیا کہا؟ ہم اس بات میں شک میں ہیں، اور جس چیز کی طرف تم ہمیں دعوت دے رہے ہو ہم کو اس کے بارے میں بڑا بھاری شک شبہ ہے. شک شبہ یعنی شک، ٹھیک ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ وانی رسول اللہ لا یلقى بہما عبد غیر شاک فیہما الا دخل الجنہ. فرمایا، اور صحیح مسلم کی حدیث، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جو بندہ ان دونوں شہادتوں کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرے، یعنی موت کا جام پیے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو، اللہ سے ملاقات کرے جن میں کوئی شک نہ کرے، تو وہ جنت میں داخل ہوگا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کو کسی کے شک کر لینے سے
کوئی نقصان نہیں ہوا، حق حق ہے، حق آ گیا، باطل مٹ گیا، انہ کان باطلا زہوقا۔ یاد رکھیے باطل مٹنے ہی والا ہے۔ تو باطل کیا ہے؟ شک ہے، یقین اللہ پر حق ہے۔ باطل میں رہ کر بندہ کتنی ہی اچھائی کر لے میری عزیزوں، اس کے لیے کامیابی نہیں ہے۔ اسی لیے حق یقین کو یقین کیجیے، جو پڑھ رہے ہیں آپ یقین رکھیے اللہ پر، تب ہم اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہو جائیں گے۔ بیماریوں میں شفا کی رہنمائی کی ہے اللہ نے، دواؤں کے ساتھ دعا اور صدقہ بھی رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو صدقہ دیجئے اس یقین کے ساتھ کہ بس میرے اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں جو پورا کرنے والے گئے، اور مجھے اس سے فائدہ ضرور پہنچے گا۔ جب ہم یقین رکھ لیں گے نا، اور اگر ہماری کتنی بھی بڑی ہم پر تکلیف آ جائے عزیزوں، اس سے نکالنا اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ہماری تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو ہم ایک اللہ کے دامن کو تھام کر دعا کریے دل سے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہر پریشانی سے نکال دیں گے یقین کے ساتھ۔ یقین رکھیے کہ میرے رب اس کو دور کر دیں گے۔ بیماریوں میں دعا میں یقین، دوا کھا رہے اس میں یقین، شفا میں یقین، پریشانیوں سے دوری کی یقین، میری اولاد میرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یقین، بیٹیاں بوجھ بن جائیں گی یہ یقین ہے آج ہم کو۔ کیوں بنے گی بھائی؟ بیٹیوں سے تو گھروں میں دگنی رحمت آتی ہے۔ آپ ایسا یقین رکھتے دیکھیے، اکثر یہ بھی بتا رہی میں دنیا داری کی باتیں، بچی پیدا ہوتے ہی فکر ہوتی کہ اب اس کی شادی کیسے کریں۔ یاد رکھیے یہ تو شادی کا بوجھ بن گئی۔ حال میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک باپ نے، اور یہ بات میں انڈیا کی بتا رہی ہوں آپ کو، کوئی دور کی بات نہیں ہے، آپ آج بھی چاہے تو سرچ کر کے فیس بک پہ دیکھیں، حال میں 2-3 دن پرانا واقعہ، اپنی دونوں بیٹیوں کو اور پریگننٹ بیوی کو قتل کر دیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ وہ ڈر رہا تھا اس بار بھی کہیں بیٹی ہو جائے تو بیٹیوں کا بوجھ نہ بڑھ جائے مجھ پر۔ میری بہنوں، بیٹیاں بھی ہمارے لیے، دیکھیے بیٹا ہو یا بیٹی دونوں بھی راحت ہے، اور کبھی کبھی تو بیٹے نہیں کر جاتے وہ کام بیٹیاں کر دیتی ہیں۔ میں ایسے کہہ کے بیٹوں کو کمتر نہیں بتا رہی، اللہ سے آرزو کیجیے۔ مردوں کے لیے تو اللہ فرماتے ہیں حب الشہوات من النساء والبنین، بیٹا بڑی چاہت ہوتی ہے، لیکن پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو لخت جگر بنا کے رکھتے تھے۔ کیا پھر اس سنت کو ہم نے اپنائیں گے؟ کئی جگہ تو مائیں بھی کہتی ہیں، بار بار ٹوکتی ہیں، تم بچی ہے جی، تم بچی ہے، تم بھائی کی برابری، ہاں کپڑے مت پہناؤ بھائی کی برابری کے۔ اگر آپ کی بیٹی کہتی ہے امی میں آیا تھا میں جا رہا ہوں، تو آپ اسی چھوٹے پن میں بچپن میں اس کو ایک تماچا لگا کے کہہ دو کہ یہ زبر مرد کے لیے ہے بیٹے، ہم زیر خواتین کے لیے زیر ہے۔ میں آئی تھی میں گئی تھی، اب مذکر مؤنث ایک جگہ ہو جا رہے، مکس ہو رہی، اور لوگ تو فیشن بنا لیے، میں آیا تھا میں گیا تھا، تو ماڈرن طریقہ ہے کہتے آیا تھا گیا تھا بولنا۔ تو اب بتاؤ پھر میاں بولنا آپ کے سامنے، آپ کے میاں، میں آئی تھی بیگم میں گئی تھی، میں آ گئی نوکری سے، کیسا لگتا ہوں گا؟ اللہ ہدایت دے۔ اور یاد رکھیے مرد کی مشابہت کرنے والی عورت پر اللہ کی لعنت ہے، عورت کی مشابہت کرنے والے مرد پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ آج آپ دیکھو قیامت کے فتنوں میں سے ایک ہے یہ کہ قیامت کے قریب یہ چیزیں عام ہوں گی۔ کبھی ہم نے سنا آباء و اجداد میں یہ چیزیں، کتنے انبیاء اکرام کی بیویاں، بتائیے صحابہ کی بیویاں جنتی، جس کو اللہ انہوں نے گارنٹی دی، کبھی ایسا سنیے بات کرے بول کے؟ ہاں بالکل نہیں میری عزیزوں۔ تو یاد رکھیے بات تیج بھی مذکرانہ نہیں کرنا خواتین، آپ کا انداز لیجئے۔ دیکھو قرآن میں جتنی بھی جگہ عورت کے لیے جو جملہ استعمال ہوا انتی، ہم جزاک اللہ بولتے، جزاک اللہ کنہ بولتے، جمع ہے تو خواتین کا صیغہ، جزاک اللہ بول رہی، اگر مرد کو بولتے جزاک اللہ بول رہے ہوں، اللہ آپ کو اس کی جزا دے۔ خواتین کو بول رہے ہیں جزاک اللہ، زیر کے ساتھ بولتے، انتی مرد کے لیے، انتا مرد کے لیے ہے، سمجھ گیا؟ یہ ہے۔ تو آپ کو جب اللہ نے جہاں رکھا، اللہ جو جس درجے پہ پیدا کرے اس پہ راضی رہنا بھی ایمان رہتا، یاد رکھیے۔ اور اس کو اللہ سے راضی اور خوش ہونا، کیوں ہم راضی نہیں ہیں؟ ہم عورت پیدا ہوئے، ہم لڑکی پیدا ہوئے، بیٹی پیدا ہوئے کہ مرد بننے جا رہے ہیں ہم الفاظوں میں؟ نہیں، یہ بالکل درست نہیں میری عزیزو، یاد رکھیے یہ غیر درست کام ہے، تو ایسا ہم ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ تو اپنے بچیوں کو آج سے تربیت دیجیے، ٹھیک ہے؟ یہ چیزیں دیکھیے ماں، یہ ضروری ہے، گھنٹوں سیل فونوں پہ
صرف میسیجز دے دینے سے اچھا ہے، باتیں کر لیتے رہنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو دیکھو کھانا بسم اللہ بول کے کھا رہے ہیں کھا رہی، ماں کی تربیت، آج ہم تربیت کریں گے اللہ کا ڈر ڈالیں گے، کل وہ لوگ اللہ سے ڈر کے ہی ہماری خدمت کریں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ زمانے کے بچے تو سمجھتے اتنے جی اب میرا کیا سمجھتا کہ تو اللہ بول رہے ہیں اس کو یقین ہی نہیں ہے مجھ پہ، تو پھر اس کے بچے کو میں سرکشی کی طرف ہی جان دو چھوڑ دو، ٹھیک ہے؟ جو یقین کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی کو حق کر کے دکھا دیں گے میری عزیزو، اسی لیے نہیں کریے ایسا، نہیں بولیے ایسا، اب تمہارے سے امید ہی تھی تم ایسے نکلتے سمجھی تھی میں، ہو گیا، آپ کو خود یقین تھا بچے ایسے نکلتے بول کے، کب سوچے آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتے بول کے؟ کیوں بھائی ڈسکریج کرتے ہمیشہ مائیں بچوں کو؟ نہیں کرنا، بتاؤ ان کو، دوسروں کی مثال دے کے گرانا بھی صحیح نہیں رہتا، یاد رکھیے، بہت جگہ ہوتا یہ، ان کے حوصلے کو توڑ دے رہے ہیں اپن لوگ، یاد رکھیے کبھی نہیں کرنا، ہمارے بچے کمزور ہو جاتے، معاشرے میں کمزور ہو جاتے، سمجھ گئے، ان کی سوچ و فکر کمزور ہو جاتی، کبھی ترقی نہیں کرتے دنیا میں بھی۔ ان کو حوصلے دیجیے اور دیکھو بسم اللہ بول کے کھانا سکھاؤ، کوئی کمزوری ہے تو دعائیں پڑھاؤ، نہیں تو چھوٹے ہیں دعا پڑھ کر ان پر دم کرو، جو دم کرنے والے ذکر ہے، قرآن کو پورا دم نکو شروع کر دو، جتنا کر سکتے وہ کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح ان کے لیے دعا کرو، اللہ سے بار بار دعا کرو، ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں میری عزیزوں، ماں کی بد دعائیں بھی، اسی لیے کبھی بد دعا نہ دو اپنے بچوں کو، سمجھ رہی؟ بیٹا ہو یا بیٹی، یقین رکھو اللہ اسی کو میرے لیے راحت بنا دے، اگر تو نے یہی میری تقدیر میں لکھا ہے تو یہ میرے لیے نعمت بنا دے دو جہاں کی، دنیا میں رہوں تو میرے لیے راحت بنا، آخرت میں میرے لیے صدقہ جاریہ بنا، اور میرے بچیوں کے مستقبل کو تابناک اور آسان کر۔ تو میری بہنوں ایسے پیغام آئیں گے جہاں پر آپ کو بغیر کسی چیز کے کر لے کے لے جائیں گے، آپ یقین اتنے کریں، بچی 5 سال کی تھی وقت، 3 سال کی تھی وقت، کہتے بینک میں کھاتا کھولے، آپ یہاں نے تو پوسٹ آفس میں کھاتا کھولے، بولے 2,000 جمع کری تو انہیں بالغ ہوئے تو 20 لاکھ ملتے، کہتے چھو اماں شادی آسانی سے ہوتی، دیکھو وہ تو اللہ کہاں یقین، آپ کیا یقین تھا آپ کا، کہاں آیا دیکھ لو، آپ حال کیا ہوتا دیکھ لو، اب وہ 20 لاکھ کا آتا کہ 40 لاکھ کا آتا کہ جب آپ کو پریشان ہونا پڑتا۔ یقین اچھا رکھو، میرا اللہ میرے ہر معاملے میں رحمت اور برکت دینے والا ہے، تو کیا ہو رہا، بے یقینی دیکھو یہ حال کر دی، وہ کوکھ میں پنپنے والے جنین کو، چھوٹے معصوم کو جو آیا بھی نہیں دنیا میں، بیٹا ہوتا یا بیٹی، اس کو بھی قتل کر دیا گیا، کیا قصور تھا ماں و معصوم بچیوں کا، جو اسکول کے ڈریس میں دیکھتے تو ہمارے آنکھوں سے آنسو گر گئے، میں دیکھ کے وہ تکلیفوں کے، کیا قصور تھا اس بیوی کا، نوجوان بچی، بتاؤ کیا عورتیں مشین ہوتی ہیں؟ اپنے سوچوں کو بدلو، میں عزیز ساسوں کو سے ماؤں سے بھی کہوں، کئی جگہ تو مائیں بھی بولتی ہیں اللہ کیا بیٹیاں پیدا کر رہی بیٹا، تو بیچاری کے ہاتھ ہوتا تو صحیح تھا نا، اللہ نے اسے بیٹیاں دی ہے، آپ کی بھی تو بیٹی ہے، پھر آپ خود بیٹی ہے، آپ کیسے بیٹیوں سے بہت سمجھ کے نفرت کر سکتی ہیں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے میری عزیزوں، ان چیزوں میں یقین رکھو، یقین ہر معاملے میں یقین، جو بھی ہوں گے حالات اللہ تعالی ہمارے محافظ ہے، نمازوں کی پابندی کرو، یقین وہ ہے، بچوں کو نمازوں کو بھیجو، حالات پریشان ہیں تو دیکھو ڈر رہے ہیں لوگ، آدھار کارڈ فلاں فلاں لے کے، کیسا ہوتا کہ انڈیا میں رکھتے کہ بھگا دیتے کہ ایسا رہے ایسا اس سے ہوا تو میری عزیزو اللہ اگر نہ چاہے نا، سازشیں کرنے والوں کو بھگانے بھی دیر نہیں لگتی اللہ کو، سوچو لمحے کتنے ایسے زمین پہ ہم دیکھے پیچھے واقعات، کیوں خود دیکھ لو لاک ڈاؤن کے خود کیا ہوا تھا، دیش نکالے کا کہنے والے ہمارے محافظ بن کے بیٹھ گئے، گھروں میں راشن دلوائے، تو پھر آپ بتائیں اللہ پر یقین نہیں ہم کو؟ پھر جتنا وقت ہم دنیا کو تھام لینے میں دیتے نا، چھوٹنے والی چیز کو، زندگی کا وقت ریت کی طرح گر رہا میری بہنوں ہاتھ سے، سوکھی ہوئی ریت کی طرح، پانی کی طرح بہہ جا رہا ہمارے ہاتھ سے، اپنے آخرت کی طرف توجہ دو، اپنے ایمان پہ یقین رکھو، اللہ پہ یقین رکھو، اور پھر اللہ کو تھامو، پھر یہ سب بھی کرو، یہ اسباب مسبب الاسباب بھی اللہ ہے، تو اسباب کا استعمال کرو، ایسا نہیں کہ بے فکر ہو کے بیٹھو، ہر چیز میں آپ صحیح ہیں برابر، ہر چیز کو صحیح کرو، لیکن یقین رکھو اللہ پر، کمزور مت پڑو، ماشاءاللہ اسی حال میں آپ کا ایمان ہے، اور کیا فرمایا، جو اس حال میں ملے گا اللہ سے، جو کہ اپنے ایمان میں کبھی شک نہیں کرا، ڈاواڈول نہیں ہوا، اگر مگر نہیں کہا، اور جو ہو رہا اللہ کی طرف سے، اگر کوئی آزمائش آئی تو صبر کے استقامت کے ساتھ اللہ سے مدد مانگی، اور جب کوئی پریشانی اور خوشی ملی تو اللہ کی فرما بردار بن کر شکر ادا کیا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کے ایمان کے یقین کو پختہ رکھے، اللہ ہمارے لا الہ کے یقین کو پختہ کرے، اور اللہ سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ میری تمام بہنوں کی ہر جائز دعاؤں کی قبولیت ہو، ہم سب کو
صحت عاجلہ کاملہ دائمہ عطا کرے اللہ. جتنے بھی بیمار ہیں اللہ کل مومنین و مومنات کو بھی صحت دے اللہ. بچے بڑے بوڑھے جوان کتنے بھی گھروں میں دواخانوں میں پریشان ہیں اللہ, سب پر اپنی رحمت فرمائیے, سب کو صحت عافیت سے رکھیے اللہ, اور ایمان کی حفاظت کے ساتھ رکھیے. اور جو کچھ بھی حالات پیش آ رہے ہیں میرے مولا, ہم سب کو ثابت قدم رکھنا. ہم حق پر ہیں, حق تھے حقی پہ جی رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمارے محافظ ہے ماشاءاللہ. الحمدللہ ہم سب پر اللہ کی رحمت ہو. اللہ اس ملک میں ہم سب کو ہمیشہ سلامتی کے ساتھ رکھے, اور اس ملک کو بھی سلامتی کے ساتھ رکھے ہمیشہ. چلیے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلیے الحمدللہ میری عزیزوں, آپ کا میوٹ کھول دیا گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.